اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ ترجمہ۔ اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کا نام سکھایا، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کا نام سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر تمام اشیاء پیش فرمائی اور بطور الہام ان کو ان تمام چیزوں کا نام، کام، صفات، خصوصیات، اصولی علوم اور صنعتیں سکھائیں۔ انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان کا نام بتاؤ۔ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ان سے فرمایا گیا کہ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والا کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کی تم ہی مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام اختیار استعمال کرنا ہے اور کاموں کو تدبیر کرنا اور عدالت اور انصاف کرنا، اور یہ بغیر اس کے ممکن نہیں کہ خلیفہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہو جس پر اسے اختیار دیا گیا ہے اور جس کا اسے فیصلہ کرنا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر افضل ہونے کا سبب علم ظاہر فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے اپنے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت سیکھی، یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل سے بہتر ہے، اور تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھا ہو جس پر علم عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو تو یہ تمہارے 1000 رکعت نوافل سے بہتر ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے اور تمہارے دین کی بھلائی تقوی اختیار کرنے میں ہے۔ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں، اور یہ عقیدہ کئی دلائل سے ثابت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ ہر شخص یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ بادشاہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بڑے مرتبے والا وہ شخص ہوتا ہے جو ولایت اور تصرف میں بادشاہ کا قائم مقام ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور جسے زیادہ علم ہو وہ افضل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، تم فرماؤ کیا علم والا اور بے علم برابر ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ سجدے میں انتہائی تواضع ہوتی ہے، اور کسی کے سامنے انتہائی تواضع وہی کرے گا جو اس سے کم مرتبے والا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم، نوح، ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو تمام مخلوقات پر چن لیا۔ چنانچہ مخلوق میں فرشتے بھی داخل ہیں، اس لیے ان پر بھی ان انبیاء کرام علیہ السلام کو چنا گیا، لہٰذا وہ فرشتوں سے افضل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔
اور چونکہ عالمین میں فرشتے بھی شامل ہیں اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کے لیے رحمت مطلق ہیں تو یقیناً ان سے افضل بھی ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین میں ہیں۔ آسمانوں میں میرے 2 وزیر حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین میں میرے 2 وزیر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کی طرح ہیں، حضرت میکائیل اور حضرت جبرائیل دونوں ان کے وزیروں کی طرح ہیں، اور چونکہ بادشاہ وزیر سے افضل ہوتا ہے اس لیے ثابت ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں سے افضل ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔